السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمران ملک میڈیا بائٹس نیوز سے۔ آج 3 بڑی خبروں کے ساتھ میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ جو سب سے پہلی خبر ہے ناظرین، ابھی تک اس کا جو ہے کل سے سینٹ کا الیکشن ہوا ہے، ابھی تک ناظرین اس کی بازی سنی جا رہی ہے۔ بہت ہی اہم الیکشن تھا۔ جو اسلام آباد سے سیٹ کا مقابلہ ہوا وہ سید یوسف رضا گیلانی جو کہ پی ڈی ایم کے امیدوار تھے، پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے، جس میں اس کو پیپلز پارٹی کی بھی سپورٹ تھی، جے یو آئی کی بھی سپورٹ تھی، اور پاکستان مسلم لیگ نون، اور اس کے علاوہ جتنی اپوزیشن میں پارٹی ہیں ان سب کی سپورٹ تھی۔ اور دوسری طرف حفیظ شیخ تھے جس کو پی ٹی آئی اور ان کی جو اتحادی جماعتیں ہیں ان کی سپورٹ تھی۔ لیکن ناظرین جو کل نتیجہ آیا وہ ان ایکسپیکٹڈ آیا، لیکن جس طرح سے بلاول بھٹو نے اور زرداری صاحب نے کانفیڈنٹلی کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی جیت جائیں گے، تو یہ ناظرین یوسف رضا گیلانی اس جو ان کی بات تھی اس پہ پوری ہوئی۔ اور جو شیخ رشید کے اور فواز چودھری کی جو پریس کانفرنس تھی جس میں انہوں نے کہا کہ ہم تقریباً 180 کے قریب ووٹس لیں گے، وہ کامیاب نہیں ہو سکے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ ہوا کیا۔ اس میں 2-3 ایلیمنٹس ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ ایک سب سے بڑا جو فیکٹر اس میں تھا وہ تھا کہ حفیظ شیخ کی سلیکشن۔ حفیظ شیخ کی سلیکشن میں ناظرین پی ٹی آئی کے اندر سے کافی دباؤ تھا۔ 3-4 ایم این ایز نے، ایک عامر لیاقت حسین بھی تھے، اس کے علاوہ اور 2-3 ایم این ایز تھے، انہوں نے ڈائریکٹلی میڈیا پہ آپ کے بھی کہا تھا کہ ہم حفیظ شیخ کو سپورٹ نہیں کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ ایڈوائزر ہیں اور وہ کافی گورنمنٹس کا حصہ رہے ہیں، اور وہ بیسکلی جہاں سے آئے ہیں آئی ایم ایف سے، تو وہ بیسٹ کینڈیڈیٹ نہیں ہیں پی ٹی آئی کی طرف سے۔ لیکن چونکہ پی ٹی آئی کے وہ فائنانس ایڈوائزر ہیں تو ان کو تھا کہ وہ سینٹ کی نشست جیت کے ایک پولیٹیکل آدمی بن جائیں گے، لیکن ان کو جو وہ کرنا چاہتے تھے وہ نہیں ہو سکا۔ ہاں سب نے کہا تھا کہ حفیظ شیخ جیت جائیں گے، لیکن وہ نہیں جیت سکے۔ اب ناظرین مسئلہ یہ نہیں تھا کہ پی ٹی آئی کے پاس اکثریت نہیں تھی، پی ٹی آئی کے پاس اکثریت تھی، کیونکہ سیم ڈے 2 الیکشن تھے۔ ایک خواتین کی نشست پہ الیکشن تھا اور ایک یہ جو ٹیکنوکریٹ کی نشست اس پہ تھا۔ جو ناظرین دوسری نشست تھی وہ 174 ووٹس لیے ہیں پی ٹی آئی کے امیدوار نے، اور شکست دی ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار کو۔ دوسری طرف جو آپ کے امیدوار ہیں یوسف رضا گیلانی، انہوں نے ناظرین 169 ووٹس لیے ہیں، اور حفیظ شیخ کے 164 ووٹس ہیں، اور 5 ووٹس کا ڈفرینس ہے۔ ناظرین یہ الیکشن جو ہے اس پہ جہاں پہ بہت خوشیاں منائی جا رہی ہیں اپوزیشن بینچز کی طرف سے، جے یو آئی کی طرف سے، پی ایم ایل این کی طرف سے، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے، وہ بجا ہے کہ انہوں نے ایک بہت اسٹرانگ امیدوار کو شکست دی ہے، جس کو غیر عدالتی جو طاقتیں ہوتی ہیں ان کا بھی ان کی بھی بیکنگ تھی، لیکن وہ ہار گئے ہیں۔ لیکن انہوں نے بڑے خندہ پیشانی سے اپنی شکست کو قبول کیا ہے، اور انہوں نے مبارکباد دی یوسف رضا گیلانی کو۔ ایک فیکٹر ناظرین جو بہت پاکستانی عوام پہ گراں گزرا ہے وہ ہے ایک دن پہلے کی ویڈیوز، جس میں سید یوسف گیلانی کے بیٹے جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے ایم این ایز کو کہہ رہے تھے کہ آپ نے ووٹ ضائع کس طرح سے کرنا ہے۔ ناظرین کل 7 ووٹ ضائع ہوئے ہیں، اور جتنی کوئکلی یہ خبر آئی اتنی جلدی سے شاید پی ٹی آئی اپنے امیدواروں کو کنٹرول نہیں کر سکی، قابو میں نہیں کر سکی، اور وہ جو فیکٹر جو ہے وہ چل گیا، اور وہ 5 ووٹ سے جیت گئے یوسف رضا گیلانی۔ خان صاحب کو یقیناً ایک بڑا دھچکا ہے، ان کو یہ باؤنسر مارا گیا تھا وہ جو اس پہ ہٹ نہیں کر سکے، لیکن انہوں نے اگلا باؤنسر جو اپوزیشن کو مار دیا ہے کہ انہوں نے کہا جی میں ہفتے والے دن قومی اسمبلی سے اعتماد کا ووٹ لوں گا، کیونکہ اپوزیشن پارٹیز کا کہنا تھا کہ اب جو ہے خان صاحب پہ اعتماد نہیں رہا ایز اے وزیر اعظم، کیونکہ جو مین کینڈیڈیٹ تھے وہ ہار گئے ہیں، اور اب انہوں نے کہا جی میں اس کا تحریک جو اعتماد سے پہلے اعتماد کا ووٹ لوں گا۔ تو ناظرین یہ بہت ہی اچھی چال ہے۔ اگر پھر اپوزیشن لے کے آتی قرارداد کے خان صاحب کو اعتماد کا ووٹ لینا چاہیے، تو وہ پھر ناظرین سیکرٹ بیلٹ سے ہوتا۔ اب خان صاحب جو اعتماد کا ووٹ لیں گے وہ ہال میں، قومی اسمبلی کے ہال میں، ایک طرف ان کے یس میں آ جائیں گے، ایک طرف نو میں آ جائیں گے، تو یہ بہت ایزیلی خان صاحب جیت سکتے ہیں، کیونکہ حفیظ شیخ ہارے ہیں تو وہ اپنی پرسنالٹی کی وجہ سے، اپنے نام کی وجہ سے ہارے ہیں، وہ پی ٹی آئی کی وجہ سے شاید نہیں ہارے۔ لیکن ناظرین یہ ایک بہت بڑا دھچکا ہے، پی ٹی آئی کو بھی ایکسیپٹ کرنا ہوگا، کیونکہ صفوں میں جو کالی بھیڑیں ہیں ان کو نکالنا ہوگا اس سے پہلے کہ گیم جو ہے خان صاحب کے ہاتھ سے نکل جائے۔ ناظرین اس میں ایک اور فیکٹر جو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے اپوزیشن کا کہنا ہے کہ خان صاحب شکست تسلیم کرتے ہوئے وزیر اعظم کے عہدے سے استعفیٰ دے دیں۔ تو یہ جو ان کی ڈیمانڈ ہے یہ ناظرین کوئی جسٹیفائیبل نہیں لگتی، کیونکہ اگر ایک نشست پہ شکست ہوئی ہے پی ٹی آئی کو، تو سیم قومی اسمبلی سے 174 ووٹ لے کے پی ٹی آئی کے امیدوار جیتی بھی ہیں۔ تو اگر دیکھا جائے تو اعتماد کا ووٹ تو پی ٹی آئی کو مل گیا ہے۔
اب کویشچن ہے کہ خان صاحب خود جو ہے وزیر اعظم جو ہے وہ اعتماد کا ووٹ لیں گے. ناظرین ہم ذرا پارٹی پوزیشن دیکھتے چلتے ہیں. اس پورے الیکشن میں اگر آپ دیکھا جائے تو جو سب سے کامیاب الیکشن کروایا ہے, جیتا ہے, وہ آصف علی زرداری ہے. وہ کہتے ہیں ایک زرداری سب پہ بھاری. انہوں نے ثابت کیا ہے کہ انہوں نے پہلے سندھ میں بیٹھ کے کچھ کام کیا اور پھر اسلام آباد میں آگے کام کیا. اب یہ جو میں کام کہہ رہا ہوں, اس کام کو کچھ لوگ چمک کہہ رہے ہیں. عام لوگوں سے بات یہ ہوگا چمک چل رہی ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں جی ان کا انفلوئنس ہے. اب انفلوئنس کیسا ہے وہ تو آپ خود بھی سمجھدار ہے, جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دور میں اور پاکستان مسلم لیگ نون کے دور میں پاکستان کے حالات کیسے رہے ہیں. یا تو انہوں نے پاکستان کو یا سندھ کو پیرس بنا دیا ہو, تو ہم کہہ سکتے ہیں جی لوگ اتنے کنونس ہوئے پارٹی سے کہ ان کو ووٹ دے دیے. اور جو دوسری بات جو چمک کی بات ہے وہ آپ بہتر سمجھتے ہیں. ہم اس میں زیادہ تفصیل سے نہیں جاتے, لیکن اس میں سب سے بڑا جو لاس ہوا ہے اس پورے الیکشن میں پاکستان مسلم لیگ نون کا ہے. پاکستان مسلم لیگ نون نے صرف پنجاب سے 5 سیٹیں جیتی ہیں. انہوں نے سینٹر میں بھی کوئی امیدواروں کا نہیں جیتا. انہوں نے سپورٹ کی پاکستان پیپلز پارٹی کے یوسف رضا گیلانی کو. یہ یوسف رضا گیلانی وہی ہیں جن کے جو جب وزیر اعظم تھے تو میاں نواز شریف جو ہے ان کے خلاف عدالت میں گئے تھے کہ ان کو ڈسمس کیا جائے. تو اب جو ہیں کیونکہ خان صاحب ہیں اس کے اگینسٹ سب پارٹیز پی ڈی ایم کے بینر تلے کٹی ہیں. اب ان کا تھا کہ ہم جو ہیں ان کو شکست دیں گے اور وہ کامیاب بھی رہے ہیں. لیکن نون لیگ کو ناظرین دوبارہ کہوں گا کہ شکست اس لیے ہوئی ہے کہ وہ صرف 5 سیٹ جیتے ہیں اور پنجاب سے. ہم کہتے تھے کہ پاکستان مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں موجود ہے, لیکن ان کا کے پی کے سے کوئی امیدوار نہیں جیتا, بلوچستان سے کوئی امیدوار نہیں جیتا اور سندھ سے کوئی امیدوار نہیں جیتا. جو شہباز شریف گروپ ہے وہ یقیناً بہت خوش ہوگا کہ مریم نواز گروپ کو یہ شکست ہوئی ہے کہ وہ صحیح بارگین نہیں کر سکی. اگر وہ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے رہے تھے قومی اسمبلی میں, ان کو چاہیے تھا کہ وہ سندھ سے 1 سیٹ پیپلز پارٹی سے پاکستان مسلم لیگ نون کے لیے ضرور لیتے, یا جے یو آئی کی سپورٹ کر رہے تھے. پی ڈی ایم فضل الرحمان صاحب بہت اچھی طرح چلے ہیں. بلوچستان سے 1 سیٹ پاکستان مسلم لیگ نون کو ضرور لینی چاہیے تھی تاکہ ثابت ہوتا کہ یہ نیشنل جماعت ہے, ایک صوبے کی پنجاب کی جماعت نہیں ہے. یہ تو آج بڑی خبر تھی. آپ کو یہ بتا دیا کہ خان صاحب جو ہیں وہ اعتماد کا ووٹ لے جانے ہیں. سیٹرڈے کو قومی اسمبلی کا اسپیشل اجلاس ہے اور ابھی یہ خبر یہ بھی آئی ہے کہ شاید اپوزیشن احتجاج کرتے ہوئے بائیکاٹ کر جائے, اس میں حصہ نہ لے. تو یہ میدان سے بھاگنے والی بات ہے. اگر آپ نے سینٹ کے الیکشن میں بھی حصہ لے لیا, آپ نے ضمنی الیکشن میں بھی حصہ لے لیا, تو آپ کو جو عدم اعتماد لانی تھی, اگر خان صاحب نے خود کہہ دیا جی مجھے اعتماد کا ووٹ دیں, تو آپ کو موجود ہونا چاہیے. چاہے آپ کو کم ووٹ ملے زیادہ ووٹ ملے, آپ جیت بھی سکتے ہیں. ناظرین آج بڑی ایک اہم خبر ٹویٹر پہ شیئر ہوئی ہے. ابھی مین اسٹریم میڈیا میں شاید وہ خبر نہیں پہنچی اور زیادہ تر لوگوں کے ہم نے ایکشنز یا ریئیکشنز نہیں دیکھے. وہ ہے کل ایک ہماری اینکر ہیں 92 نیوز کی, اس سے پہلے پاکستان پی ٹی وی کا نام تھی, بڑا نام تھی, سعدیہ افضال. ان کی ناظرین کل ایک تصویر ٹویٹر پہ شیئر کی انہوں نے کہا جی سینیٹر فیصل واڈا کو مبارکباد. تو وہ ان کے ساتھ کھڑی تھی اور یہ اناؤنس انہوں نے کیا کہ شی گاٹ میرڈ ٹو سینیٹر فیصل واڈا. تو یہ ایک بڑی خبر تھی پاکستان کے میڈیا سے اور سیاست سے. کچھ عرصے سے ناظرین پاکستان میڈیا کے کچھ اینکرز کی شادیاں ہوئی ہیں سیاستدانوں کے ساتھ اور ود ان انڈسٹری بھی ہوئی ہیں. یہ جو ہے یہ نیا ایک اعلان ہوا ہے سعدیہ افضال کی طرف سے, انہوں نے مبارکباد دی ہے. اور اگر ناظرین میں یہ سوچ رہا تھا کہ اگر وہ سینٹر نہ بنتے تو کیا یہ خبر لیک نہ ہوتی, لیکن بعض ذرائع کا کہنا ہے کہ یہ تقریباً شادی جو ہے 2 سال پہلے سے ہو چکی ہے اور اس کو اناؤنس اب کیا گیا ہے جب ان کی انسرٹینٹی ختم ہوئی ہے, کیونکہ کیس چل رہا تھا. قومی اسمبلی کے امیدوار تو بن گئے تھے لیکن ڈول نیشنلٹی کا, جس پہ وہ 99% چانس تھا کہ ان کو نااہل قرار دے دیا جائے گا. اس لیے ان کو سینٹ میں لایا گیا تاکہ وہ پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہیں. تو سعدیہ افضال نے ان کے جیتنے کے بعد ہی نیوز شیئر کی ہے. اچھی بات ہے. ہماری طرف سے میڈیا بائٹس کی طرف سے فیصل واڈا کو بھی اور سعدیہ افضال کو بھی مبارکباد. آج کچھ بتاتے چلیں کہ ہمارے ایک بہت اچھے سید پون شرازی جرنلسٹ ہیں, انہوں نے 2 سال پہلے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ سعدیہ افضال نے فیصل واڈا سے شادی کر لی ہے, لیکن اس وقت کسی کی طرف سے کوئی یس یا نو نہیں آیا تھا, نہ ہی کسی نے اس کو ایگری کیا, نہ ہی کسی نے اس کو کنفرم کیا. تو اس وقت خبر جو ہے بیٹھ گئی. اب انہوں نے خود اناؤنس کر دیا ہے, تو یہ اچھی خبر ہے. اس سے پہلے ناظرین کو بتاتے چلیں کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے خواجہ سعد رفیق نے ایک اینکر تھی پاکستان ٹیلی ویژن کی ڈاکٹر شفیق ہیرا, ان سے شادی کی تھی. وہ بھی شادی کچھ عرصہ خفیہ رہی, اس کے بعد وہ شادی کا اناؤنس کرنا پڑا. اور پھر ابھی ریسنٹلی فیصل سبزواری جو بھی وہ بھی سینیٹر منتخب ہوئے ہیں, انہوں نے شادی کی تھی. ایک اینکر تھی ایئر وائی کی مارننگ شو کرتی تھی, کر رہی ہیں مدیحہ نقوی سے. تو یہ ریسنٹ پاکستان
کہ میڈیا اور پولیٹیشینس کی شادی ہوئی ہیں اور یہ بڑا اچھا شگون ہے. ہماری طرف سے دوبارہ میڈم سعدیہ افضال کو اور فیصل باڑا کو مبارکباد. نئی چرچہ بتاتے چلیں کہ پاکستان سپر لیگ جو ہے وہ ملتوی ہو گیا اور ملتوی کی وجہ یہ بتائی گئی ہے کہ 7 تقریباً پاکستانی کرکٹرز جو ہیں جو ڈفرینٹ فرنچائز کی طرف سے کھیل رہے ہیں ان کو کرونا پازیٹیو آیا ہے اور یہ نمبر بڑھ بھی سکتا ہے. ناظرین اس میں ہمیں دیکھنا ہوگا پاکستان کرکٹ بورڈ نے اتنے اچھے اقدامات کیوں نہیں کیے, انہوں نے اتنی لبرٹی کیوں دی کہ ایس او پیز کو کیوں فارغ نہیں اپلائی کیا گیا تاکہ یہ ہم جو ایک ایکٹیویٹی آئی تھی وہ ہم دیکھ سکتے. اور اب پوری پاکستانی قوم کی نظریں پھر وہی ٹاک شوز, وہی سیاستدان, ایک ریلیف ملا تھا, پی ایس ایل لوگ دیکھتے تھے اور ان کا لو ہے کرکٹ. تو یہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا بھی ناظرین اس میں کچھ کہہ لیں کہ نرم رویہ اختیار رکھا جس کی وجہ سے ایشو بڑھتا گیا. اس میں پشاور زلمی کا رول بھی ہو رہا ہے, ان کے جو آنر ہیں آفریدی صاحب ان کا بھی آ رہا ہے کہ ان کا بھی رول تھا کہ انہوں نے اپنے پلیئرس کو پراپر طریقے سے آئسولیٹ نہیں کیا, اور جب ان کے 2 کھلاڑیوں پہ پابندی لگی تھی کیپٹن پہ اور کوچ پہ تو انہوں نے کہا تھا, دھمکی دی تھی کہ ہم یہ بند کر دیں گے, ہم حصہ نہیں لیں گے. تو ناظرین یہ 2 میجر خبریں تھیں آج کی بڑی. آپ سے دوبارہ انشاءاللہ اسی ہفتے دوبارہ پھر ملاقات ہوگی. اپنا اور بڑے کا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.